السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 54 آیت 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ تعالی پر اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ لیسا نہیں ہے البر نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرق مشرق کی جانب والمغرب اور مغرب کی جانب، ولیکن اور لیکن البر نیکی تو وہ ہے من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ تعالی کے ساتھ، والیوم اور یوم الآخر آخرت کے ساتھ، والملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ، والکتاب اور کتابوں کے ساتھ، والنبیین اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال اور وہ دے مال علی حبہ باوجود اس کی محبت کے، ذوی القربى قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام اور وہ قائم کرے الصلاۃ نماز، وآت الزکاۃ اور دے زکات، والموفون اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں،
فِالْبَأْسَا تنگ دستی میں، وَالضَّرَّا اور تکلیف میں، وَحِینَ اور وقت الباس لڑائی کے، اولئک یہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ المتقون متقی ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نیکی کے تعلق سے بتایا، فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف ہو کہ مغرب کی طرف ہو، اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ اور یوم آخرت پر اور فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ مسلمانوں کو جب بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر بھاری گزرا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کی حکمت بیان کر دی۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری، جدھر کو اللہ کہے ادھر کو فرما بردار مڑ جائے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری۔ اللہ جب جو حکم دے مومن بلا چوں چرا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے، اور یہ ہے اصل نیکی اور تقوی اور کامل ایمان۔ باقی مشرق اور مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی تو اس میں نیکی نہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ نے حکم دیا اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم تسلیم کریں گے۔ قیامت کے دن پر ایمان ہوگا تو قیامت کی تیاری کریں گے۔ اسی طرح فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ہوگا تو جو کچھ وہ لائے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ البر نیکی کی تمام قسموں کو شامل ہے، اس میں تمام بنیادی عقائد، اعمال، اخلاق سبھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کو کتاب الایمان کے تحت باب امور الایمان میں ذکر فرمایا۔ یہ بتلانا چاہا کہ ایمان صرف عقائد کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں۔ ایمان اور اعمال کا گہرا تعلق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا، ایک ہے جو بندے پر فرض ہے مال کا خرچ کرنا، وہ اس صورت میں کہ جب کسی مومن مسلمان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، یا کرنسی پیپر کرنسی 52.5 تولے چاندی برابر ہو، ان چیزوں پر جب سال پورا ہوگا تو سال بعد 2.5% 1000 میں سے 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح فصل کھیت کھلیان کے حوالے سے جو ہے وہ عشر ادا کرنا ہے اور اس کا اپنا ایک نصاب ہے۔ تو ایک ہے فرض زکوٰۃ کہ جو ہر ایک کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اور یہ تب ہے کہ جب سال پورا ہو، جب کاشتکار فصل اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں نفلی طور پر خرچ کرنے کی بات آئی، اور یہ نفلی طور پر خرچ کرنا یہ ایک مومن مسلمان کا سارا سال لگا رہتا ہے۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے، وہ مال کو بڑی محنت لگا کر کماتا ہے، اور مال کی محبت کے اندر بڑا بندہ گرفتار ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس میرا مال جمع رہے تاکہ تنگ دستی میں اور تنگی کے دنوں کے اندر یہ میرا جمع شدہ مال میرے کام آئے۔ ایک مال کی محبت اور دوسرا اپنے تنگ دنوں کے لیے مال کو جمع کر کے رکھنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو وہ خرچ کرتا ہے۔ اب یہ مال کہاں پر خرچ کرنا ہے، یہ چیز بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ مال کی محبت بھی ہے لیکن محبت کے باوجود مال کو خرچ کرتا ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 1419، مسلم میں 1032 نمبر کی یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا، فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کر، جبکہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کی زیادتی کی رغبت ہو۔ اس صورت میں خرچ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہوگا جسے مال سے کوئی غرض نہیں ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جسے مال کی بڑی محبت ہے، لیکن اس محبت کے باوجود وہ مال کو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر ہے، سورہ دہر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، حاجت ہے، مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں اور تم سے کسی عوض کے خواستگار نہیں ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ صحت کی حالت میں ہو اور مال کی محبت ہو، اس کے باوجود صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ اور خرچ کرنے کے حوالے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار، قرابت دار، رشتہ دار، ذوی القربہ سے مراد انسان کے اپنے رشتہ دار ہیں، اور یہ دوسروں کی بنسبت صدقے کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت فرمان، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اپنی جگہ پر بے نظیر، بے مثال اور خوبصورت ہے۔ فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی ذی الرحم اثنتان، سبحان اللہ، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے۔ غریب محتاج مسکین کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی خوراک، لباس اور رہائش کی ضرورتوں کے لیے کافی مال نہ ہو، ان کے اوپر مال خرچ کرنا۔ تو فرمایا مسکینوں پر صدقہ کرنا یہ صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ صلہ رحمی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور اس کے ایک اپنے علیحدہ سے فضائل ہیں۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا؟ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، جب بندہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، دور دراز میں ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بھائی بہن، اپنے چچا زاد، اپنے کزن، اپنے رشتہ دار، قریب کے اپنے رشتہ دار وہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ ان کی طرف کم ہی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح یتیموں پر خرچ کرتے ہیں۔ یتیم سے مراد وہ بچہ ہے کہ جن کا کمانے والا کوئی نہ ہو اور اس کا باپ فوت ہو چکا ہو اور کمزور ہو اور چھوٹے ہوں اور ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتم بعد غلام، فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ ابو داود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 2873۔
تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے، یعنی بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، کم عمر ہے، اس کا والد اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ یتیم ہے، تو یتیموں پر خرچ کرنے والے اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر علیحدہ سے بھی فضائل موجود ہیں۔ پھر فرمایا مسافروں پر، مسافر جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو اسے اس قدر خرچ کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنے گھر کو پہنچ سکے۔ سوال کرنے والے یعنی جو حاجت مند ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو دینا، اور اسی طرح گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کی آزادی میں ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں تو عہد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تنگی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تنگی اور تکلیف کے وقت میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو الباسا سے مراد فقر، بھوک، تنگ دستی، الضراء سے مراد تکلیف خصوصاً بیماری، الباس سے مراد جنگ ہے۔ ان تینوں حالتوں میں نہایت استقامت کے ساتھ صبر کرنا، اور یہ وہ حالات ہیں کہ جس میں صبر کرنا عموماً مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ان معاملات میں بھی، ان حالات میں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو مومن عہدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس منافق کی کیا صفت ہے اور کیا معاملہ ہے؟ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفی روایت واذا خاصم فجر، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور اسی طرح فرمایا نبی علیہ السلام نے جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی دے، لڑائی جھگڑے کے وقت میں گالم گلوچ کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2459۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔